کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ان دنوں مثنوی کی بات چل رہی ہے۔ لندن کے کتب خانوں میں ایسی بہت سی مثنویاں موجود ہیں جو اپنے بر صغیر میں 1 صدی پہلے چھپی تھیں، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا خود بر صغیر میں ان کی یادیں اور ان کا وجود دونوں ہی مدھم پڑتے گئے۔ جہاں تک گلزار نسیم اور زہر عشق کا تعلق ہے، ان کی عظمت سے بھلا کسے انکار ہو سکتا ہے؟ یہی سبب ہے کہ جو لوگ باذوق ہیں وہ پھول کی چوری سے لے کر ہر نوچندی جمعرات کو چھپ چھپ کے ملنے کی داستانوں تک ادب عالیہ کے یہ شاہکار آج بھی پڑھتے ہیں۔ مگر ہم آپ کے لیے وہ مثنویاں لائے ہیں جو ماضی کے دھندلکوں میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں اور گمنامی جن کا مقدر ہو گئی تھی۔ ہماری مثنوی ویسے تو عموماً عشق و محبت کی ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو آج بھی ہماری فلموں کا موضوع بن سکتی ہے، مگر ہماری مثنوی کی ایک خوبی اور بھی ہے۔ ان مثنویوں میں ایک اور چیز بھی ملے گی، یعنی اس پرانے دور کے سماجی مسئلے، مثلا شادی بیاہ میں ذات پات اور مذہب کا مسئلہ۔ اس وقت جب مختلف مذہبوں کے ماننے والے مل جل کر رہتے تھے اور ان کے درمیان ربط و ضبط بڑھا تھا، تو یہ ربط و ضبط کوٹھوں پر چڑھ کر یا جھروکوں کے راستے ایک دوسرے کی گھریلو زندگی میں ضرور داخل ہوا ہوگا۔ گزشتہ ہفتے مثنوی حبیب میں پچھلی صدی کے ایسے ہی سماجی مسئلے کی جھلک موجود تھی، اور آج کی مثنوی اس صورتحال کی اور تائید کرتی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو مثنوی لائے ہیں اس کا عنوان ہے سراپا سوز۔ یہ مثنوی سراپا سوز اب سے تقریباً 150 سال پہلے قاضی محمد صادق خاں اختر نے لکھی تھی۔ 18 صفحوں کی یہ کتاب شاید 2 مرتبہ چھپی اور اسے لکھنؤ کے کسی چھاپے خانے نے شائع کیا۔ سراپا سوز کے مصنف قاضی محمد صادق خاں شیخ امام بخش ناسخ کے دوست تھے۔ انہوں نے اپنی یہ مثنوی ناسخ کو بھی سنائی تھی، جس پر ناسخ نے تاریخ بھی کہی تھی۔ اس واقعے کے 150 سال بعد آج یہ مثنوی ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اس کا قصہ بھی بنارس کا ہے، جہاں ایک امیر زادہ ایک روز بازار کی سیر کرتے ہوئے ایک سنار کے مکان میں اس کی بیٹی کو دیکھ لیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی زلفوں میں الجھ جاتے ہیں۔ امیر زادہ غش پر غش کھاتا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے، جہاں اس کے دوست اسے سنبھالتے ہیں، اس کی داستان سنتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے قاصد سنار کی بیٹی کے پاس پہنچتے ہیں۔ آخر میں دختر زرگر یہی کہتی ہے کہ ہم لوگ ہندو ہیں اور آپ مسلمان، اس لیے وصال کیسے ممکن ہے؟ پھر دین اور عشق کے درمیان رسہ کشی ہوتی ہے، عشق کی جیت ہوتی ہے، اور امیر زادہ جوگیوں کا لباس پہن وہیں بازار میں جا سنار کے گھر کے سامنے دھونی رماتا ہے، اور بالآخر اس دھونی کا دھواں شعلہ بن کر 2 چاہنے والوں کو جدائی کے دکھوں سے نجات دلاتا ہے۔ تو لیجئے ہم آپ کو 150 سال پرانی مثنوی سراپا سوز سے کچھ منتخب اشعار سناتے ہیں۔ امیر زادے کا قاصد سنار کی بیٹی کے پاس جا کر اسے بتاتا ہے کہ تمہاری حجت کے جواب میں اس نے دین اور دنیا دونوں کو تیاگ دیا ہے اور جوگیوں کا روپ دھار لیا ہے۔ لیجئے باقی قصہ اشعار کی تصویر میں دیکھیے۔ اس سے یہ گفتگو وہ کرتا تھا، ناگہاں شہر میں یہ شور ہوا کہ یہاں کا رئیس ابن رئیس ہوگا، سن اس کا 20 یا 22، کسی مہرو کے غم میں ہو کے اداس، آج اس نے کیا ہے ترک لباس، جوگیوں کا بنا کے بھیس اپنا، چھوڑتا ہے وہ آج دیس اپنا۔ طور سے ایسا پایا جاتا ہے کہ اسی سمت کو وہ آتا ہے، خلق یہ کر رہی تھی گفت و شنود کہ ہوئی اس کی سامنے سے نمود، گرد و پیش اس کے ایک جم غفیر، ہمدمِ گریہ سب صغیر و کبیر، تھے جو ساتھ اس کے یار اور غمخوار، روتے آتے تھے مثل ابر بہار، چشم سے تھا کسی کے خون جاری، بے حواسی کسی پہ تھی طاری، کوئی فریاد سے جگر افگار، کوئی روتا تھا غم سے ڈاڑھیں مار، کوئی سوزے دروں سے سینہ کباب، کوئی بے تابیوں سے دیدہ پرآب، متحیر تھے سب صغیر و کبیر، کہ ہوا کس کے عشق میں یہ فقیر، کس نے اس کا جگر کیا پارا، کس کے غم میں ہوا یہ آوارہ، دل میں کس نازنی کا اس کے ہے سوگ، کس کی خاطر لیا ہے اس نے جوگ، الغرض وہ جوان شیفتہ حال، دل سے وارستہ جیسے فارغ بال، ہو کہ ہر آشنا سے بے گانا، بے سر و برگ بے نوایانہ، در بیت الصنم پہ جب آیا،
دوستوں سے یہ اپنے فرمایا، لو بس اب ہو چکا زمان وصال، میرے ملنے کا اب نہ رکھیو خیال، آخر ایک روز مجھ کو مرنا تھا، تم کو ہجراں میں صبر کرنا تھا، سو ابھی سے جدا ہوئے ہم تم، جیتے جی کر لو میرا ماتم تم، کس کو اب جا کے منہ دکھاؤں گا، بس اسی در پہ جی کھپاؤں گا، مرنا جینا یہی مقدر ہے یہی گور اور یہی گھر ہے، اف کیجو بھلا برا میرا، بخش دیجو کہا سنا میرا، دل ہمیشہ رہیں تمہارے شاد، حق تعالی تمہیں رکھے آباد، عیش تم سے کبھی نہ ہوئے جدا، تمہیں جیتا رکھے ہمیشہ خدا، پھر یہ کرتا ہوں عرض میں ناشاد، دل میں رکھیو صدا مجھے تم یاد، بزم عشرت کا جب کرو ساماں، پہلے لازم ہے یاد ناکاماں، جب چلے دور بادائے انبی، یاد کرنا ہماری تشنہ لبی، جب دہن ہو سخن سے ہم آغوش، کہیو اتنا کہ ہائے وہ خاموش، پہنیو جب نفیس تم پوشاک، یاد کیجو یہ دامن صد چاک، چشم اگر آئینے سے ہووے دو چار، میری حیرت کو یاد رکھیں یار، سیر گلشن پہ دل اگر دینا، وہاں بھی یادش بخیر کر لینا، دل ہو گل گشت سے اگر وہاں شاد، تن کے چننا رہے ہمارا یاد، لالا جب جلو اگر ہو پیش نظر، دل میں رکھیو میرا یہ داغ جگر، دیکھ شبنم زدہ گلے شاداب، روئیو یاد کر یہ چشم پرآب، بلبل اپنے سنائے نغمے ہزار، دھیان میں رکھیو میرا نالہ زار، گر کوئی تم سے پوچھے عشق کا حرف، کہیو اس سے یہ ماجرائے شگرف، دل کے جانے کی گر کسی کو ہو فکر، بے دلی کا میری بھی کرنا ذکر، گر کرو یاد اپنے دلبر کو، یاد کیجو میرے ستمگر کو، جو کوئی دوست دار یا غمخوار، پوچھے کچھ میرے حال کے اخبار، اس سے ہرگز نہ اور کچھ کہنا، رو کے بے اختیار چپ رہنا۔ سن کے اس نوجواں سے غم کا بیاں، ہو گئے بے حواس پیر و جواں، گر میں شیون ہوئی جو خلق تمام، ان کے رونے سے مچ گیا کوہرام، نالا پہنچا سبھوں کا تابا فلک، کانپ اٹھا غم سے چرخ گرداں تلک، جس کو دیکھو سو وقف گریہ و سوز، روز محشر سے کم نہ تھا وہ روز، خلق تھی غم سے گو کے زار و نزار، اس کو کچھ غم نہ تھا بجز غم یار، رو رو ہر ایک سر کو دھنتا تھا، وہ کھڑا چپ کے سب کی سنتا تھا، جب وہ استادہ یوں رہا تا دیر، در جانا پہ سب سے منہ کو پھیر، جا کے بیٹھا وہ طالب دیدار، جوگیوں کی طرح سے آسن مار، تھا لگا دل جو بس کے وہاں اس کا، بن گیا سنگ آستاں اس کا، اب ذرا اپنے گوش دل کو لگا، ماجرا سنیے دخت زرگر کا، جب تک اس نوجواں کی آمد تھی، در پر اپنے کھڑی وہ دیکھا کی، سامنے سے ہوا وہ جب کہ نمود، نالے کرنے لگی یہ درد آلود، منزل غم ہوا دل ناشاد، تاب و طاقت قلق ندی برباد، سینہ اس نے علم سے کوٹ لیا، دل کو بے تابیوں نے لوٹ لیا، لیکن از بس کے تھی جو شرم اسے، وہاں کھڑی رہ سکی نہ غیرت سے، گھر میں جا بیٹھی وہ سراپا ناز، تا نہ ظاہر کسی پہ ہو یہ راز، دل میں تھا اس کے گرچہ عشق کا جوش، پر حیا سے لب و دہن خاموش، غم بے حد سے دل ہوا رنجور، جسم و جاں عیش و عافیت سے دور، نہ اسے فکر شانہ گیسو، نہ اسے شوق وسمہ ابرو، دل میں ہر لحظہ یاد قامت تھی، جان پر آفت قیامت تھی، الغرض وہ جواں بحال سقیم، جب ہوا در پر اس صنم کے مقیم، تھا یقین اس کو وہ بلائے گی یا وہ خود اس کے پاس آئے گی، جبکہ برعکس آرزو پایا، غم سے دلبر میں سخت گھبرایا، دل پہ صدمہ جو غم کا ہونے لگا، بے قراری سے جان کھونے لگا، نالے زار نے اٹھایا سر، جان سینے میں ہو گئی مستر، یار کو سامنے تصور کر
شکوے کرنے لگا بدید تر۔ اے جفا پیشو وفا دشمن، شوخ عاشق کشو بتے پرفن، کیا یہی طرز خوش ادائی ہے، یہی انداز دل ربائی ہے، یہی الفت ہے اور وفاداری، کیا یہی ہے طریق دلداری، تھا یہی مجھ سے قول اور اقرار، کیا اسی دشمنی کا نام ہے پیار، کہ مجھے کھو کے دین و دنیا سے در پر اس طرح اپنے بلوا کے تو نے پردے میں جا مقام کیا، مجھ کو رسوائے خاص و عام کیا، یوں تو ایک خاک سار ہوں تیرا، عاشق و جاں نثار ہوں تیرا، دل سے ہوں اے یگانہ آفاق، دیکھنے کا تیرے فقط مشتاق، تو نے اس پر بھی منہ چھپایا حیف، رحم مجھ پر ذرا نہ آیا حیف، گر یہی لطف و مہربانی ہے، مرگ محسود زندگانی ہے۔ شکوے یوں کر رہا تھا وہ بے دل کہ ہوئی اور ہی بلا نازل، یعنی جس دم یہ راز فاش ہوا کہ وہ عاشق ہے دخت زرگر کا، سارے خیش و برادر زرگر دوڑ کر جمع وہاں ہوئے یکسر، دل میں ان کے سما گیا کینہ، ہوا کینوں سے سینہ گنجینہ، جی میں سب کے ادائی خونخواری، تھا ہر ایک مائل دل آزاری، میان سے کھینچ کر کوئی تلوار، چاہتا تھا کہ اس پہ کر لے وار، کھینچ کر کوئی خنجر خونریز، سنگ پر اس کی دھار کرتا تیز، کوئی کہتا تھا ہاتھ لے کے کٹار، ماروں ایسا کہ ہو جگر کے پار، جوڑتا تھا کوئی کمان سے تیر، سانگ تولے ہوئے کوئی بے پیر، ایک تھا ان میں سخت بے ایمان، عشق بازوں کا دل سے دشمن جان، کہا اے مشورے کے اہل سلوک، اپنے نزدیک بات ہے دو ٹوک، یا تو ناموس کو وداع کرو یا اسے جلد قتل کر ڈالو، سن کے یہ حرف مرد بے ایمان، ٹھن گیا سب کے دل میں قتل جواں، آ کے اس نوجواں کو گھیر لیا، رحم و شفقت سے منہ کو پھیر لیا، ہو کے لبریز قہر و خشم و جفا، کہا لے اب بھی کہتے ہیں اٹھ جا، ورنہ یہ تیغ اور تیرا سر ہے، خاک رہ تیرے تن کا بستر ہے۔ سن کے ان ظالموں سے اس نے خطاب کہا، اے کج خرا میرا ہے ثواب، قتل کی گر تمہیں تمنا ہے، بار بار اس کی گفتگو کیا ہے، میں بھی حاضر ہوں تم بھی حاضر ہو، دل میں جو آرزو ہو کر گزرو، تیغ پر اپنی گر تمہیں ہے ناز، میں بھی راہ وفا میں ہوں سرباز، کیا دکھاتے ہو خنجر خون ریز، جان پر کھیلنے میں بھی ہوں تیز، ٹکڑے گر عضو عضو ہوں سارے، سر پہ 100 بار گر چلیں آرے، زخم پہم سے منہ نہ موڑوں گا، رشتہ دوستی نہ توڑوں گا۔ دشمنوں نے سنی جو یہ تقریر، کہا ہر ایک نے کھینچ کر شمشیر، جو کوئی اس طرح کا ہو بے ننگ، قتل میں اس کے ہم کو کیا ہے درنگ، یہ کہا اور چلائی اس پر تیغ، قتل کر ڈالا اس کو وائے دریغ، رشک گلشن ہوئے در و دیوار، عشق نے اور ہی دکھائی بہار، خون سے گلگوں ہوا جو اس کا بدن، بن گیا نخل ارغواں ہمہ تن، تن جو زخموں سے چور تھا اس کا، لب ہر زخم پہ تھا شکر خدا، ایک یہاں سنیے اور غم کا بیاں، ہے عجب ماجرائے خون افشاں، سنیے اب حال دختر زرگر، جب ہوئی اس خبر سے مستشعر کہ وہ ناکام اس جہاں سے گیا، جہاں سے اور اپنے خانماں سے گیا، دل پر ایک تیر چل گیا سن سے، جان گویا نکل گئی تن سے، چاک اس نے کیا گریباں کو، خون سے آلودہ جیب و داماں کو، کیا غم نے جگر کا کام تمام، رہ گئی اپنا وہ کلیجہ تھام، پیٹتی درد و غم سے اپنا سر، نکل آئی وہ پردے سے باہر، دیکھ کر ناش یار سینہ فگار، لگی کہنے بدیدہ خونبار، اے میرے جاں نثار راہ وفا، کشتہ تیغ و خنجر یادا، اے میرے وقف حسرت و ارماں، اے میری جان میں تیرے قرباں، اے میرے زخمی خدنگ نگاہ، کس سے اپنا کہوں میں حال تباہ، میرے جاں دادائے غم ہجراں، میرے مقتول درد بے درماں، میرے تاریک گھر کے چشم چراغ، یوں نہ دینا تھا میرے دل پر داغ، ہائے اے میرے چاہنے والے، بات اپنی نباہنے والے، ہائے اے میری آرزو کے شہید، دید تجھ سے ہوئی نہ گفت و شنید، ہائے اے میرے یار ماہ لقا، تجھ کو یوں دیکھنا مقدر تھا، ہائے یہ تیری نوجوانی، ہائے ہائے یہ تیری جاں فشانی، ہائے ہائے اے سرو ناز گل رخسار،
زندگی کی نہ دیکھی تو نے بہار. گر تو ملک عدم کا عازم تھا، چھوڑ جانا مجھے نہ لازم تھا. بے کسانہ تو یوں سفر کر جائے، میں رہوں جیتی اور تو مر جائے. غور کر تو ہی اب کروں کیا میں، دل میں کس کا رکھوں بھروسہ میں. مجھ پہ 100 جی سے یوں مرے گا کون، ناز برداریاں کرے گا کون. کون بھیجے گا دم بدم قاصد، کس سے ہر بات پر کروں گی ضد. ناز سے رد کروں گی کس کا سوال، اس قدر کس کو ہوگا میرا خیال. مجھ کو معلوم یہ اگر ہوتا، قتل تجھ کو کریں گے یوں آدھا. بخدا میں نہ کرتی کچھ زنہار، خواہش وصل میں تیری تکرار. تھی زبانی یہ گفتگو میری، ورنہ دل سے کنیز تھی تیری. جانے من میری کیا حقیقت تھی، مجھ میں کیا صورت اور سیرت تھی. تو نے عزت دی مجھ کو سر تاسر، ہوئی تیرے سبب سے نام آور. اب جہاں تیرے عشق کا چرچا عاشقوں کی زباں پہ ہوے گا، یاد مجھ کو بھی سب کریں گے لوگ. یہ بیاں سن کے ان کو ہوگا سوگ، جبکہ عالم میں تجھ سے اے شیدا ہوا حاصل مجھے وقار ایسا. شرط الفت یہ ہے کہ میں بھی مروں، زندگانی سے اپنی در گزروں. بھول جاؤں گر اس محبت کو، لاکھ نفری ہیں میری غیرت کو. کر چکی جب کہ درد و غم کا بیاں، بادل زار و دیدہ گریاں. اپنے عاشق کے سر کو تن سے ملا، رکھ کے زانوں پہ غور سے دیکھا. ناش کے پاس پھر وہ جا بیٹھی، جان سے اپنی ہاتھ اٹھا بیٹھی. خون سے تر تھا جو عارض گلگوں، اپنے آنچل سے پوچھتی تھی خون. کبھی ماتھے پہ بوسہ دیتی تھی، کبھی اس کی بلائیں لیتی تھی. کبھی سلجھاتی سر کے الجھے بال، کبھی ملتی تھی اس کے گال سے گال. آئی ناگاہ یہ غیب سے آواز، اے ہم آغوش عاشق سرباز. وہ تو مردہ ہے اور تو زندہ، کب ہے یہ اختلاط ارزندہ. تجھ کو پیاری تھی اپنی زیست اگر، عشق کا بوجھ کیوں لیا سر پر. لطف موقع نہیں زبانی کا، وقت ہے اب یہ جاں فشانی کا. دل سے گر سوز عشق کو ہے راہ، پھر یہ تاخیر کیا ہے، بسم اللہ. سنی اس نازنی نے جب یہ صدا، ہو گئی اس کی اور طرز و ادا. لب بظاہر سخن سے تھے خاموش، دل میں تھا بحر آتشی کا جوش. ہوا سینے میں مشتعل شعلہ، جس سے ہو برق کا خجل شعلہ. ہوئی سوزے دروں سے جاں ہمدم، لگ گئی آگ سر سے تا بقدم. جب تنے زار اس کا جلنے لگا، شمع ساں عضو عضو گلنے لگا. ناش سے وہ لپٹ کے لیٹ گئی، ہستی اپنی جہاں سے میٹ گئی. شوق سے مل گئے گلے دونوں، ایک ہی آگ میں جلے دونوں. یہ تھی مثنوی سراپا سوز. 150 سال پرانی اس مثنوی کے ساتھ ہی ہم آج کا یہ پروگرام اب ختم کرتے ہیں. آج شریک مطالعہ تھے منصور موجز. اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.